بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز، اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزم مہروی، اور اس میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ نیو بیبی بورن، جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کے بعد جو اس کو سنبھالنا اور اس کی نگہداشت کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے، اور آپ اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھیے گا، چونکہ خاص طور پہ آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ ان خواتین کے لیے بہت اچھی ہے جو گھر میں اکیلی ہوتی ہیں اور پہلا بچہ ان کے لیے اکیلے گھر میں سنبھالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ بچے کے ابتدائی دن اور بیماری کی علامات۔ نیو بیبی بورن جو ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم نوزائیدہ بچہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، اس کے ابتدائی دن بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ ماں بننے کے مراحل سے گزرنے والی خاتون کو ان دنوں کی اہم باتوں کا اگر پہلے سے علم نہ ہو تو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جن گھروں میں ماں اکیلی ہی بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ دار ہے، وہاں اسے، اور جہاں گھر کے اور افراد بھی اس کے ذمہ دار ہیں، وہاں انہیں بھی بچے کی دیکھ بھال کے متعلق بنیادی باتوں کا علم ہونا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بچے کی نگہداشت کے متعلق باہر سے بھی انہیں مشورے ملیں گے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا مشورہ قابل عمل ہے اور کون سا نہیں، یہ بچے کے گھر والوں خصوصاً والدین کا کام ہے، اور اس سلسلے میں انہیں اپنے طبیب سے مشورہ کرنے کے علاوہ معلومات کی دیگر ذرائع بھی استعمال جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ دوستو، علامات جو اچھی نہیں ہیں۔ بخار کسی بھی عمر میں انسانی جسم کا نارمل درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ یا 98.4 فارن ڈگری ہائٹ جو ہوتا ہے، لیکن دن کے مختلف اوقات میں یہ درجہ حرارت کسی قدر کم ہوتا اور بڑھتا بھی ہے، جس کا انحصار انسان کی سرگرمیوں پر ہے۔ ورزش کے دوران یہ قدرے بڑھ جاتا ہے اور سوتے ہوئے ذرا کم ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا نظام ابھی پوری طرح مستحکم نہیں ہوتا، چنانچہ وہ بیماری یا بیرونی ماحول کے درجہ حرارت تبدیل ہونے سے فوراً متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے جسم کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت یا بخار کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر چھوٹے بچے کا درجہ حرارت نارمل سے زیادہ ہے تو ایسا دو باتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، اگر شدید گرمی کے دن ہیں اور بچے کو بہت لپیٹ کر رکھا گیا تو بخار ہو سکتا ہے۔ ایسا بچہ جو بخار کے باوجود بہت زیادہ بیمار بچے کی طرح دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک طرح سے دودھ پیتا ہے، پاخانہ اور پیشاب ٹھیک کرتا ہے، بیماری کی دیگر علامات بھی اس میں نہیں، اسے اس کے وزن کے مطابق دوائی دینے اور ماحول کی گرمی ختم کرنے سے بخار اتر جاتا ہے۔ دوسرے وہ بچے ہیں جو واقعی بیمار ہیں۔ ان وجوہات میں سب سے اہم جراثیم سے ہونے والی بیماری یا انفیکشن ہے۔ جراثیم سے بیماری میں مبتلا ہونے والے بچے دودھ نہ پینا، پیشاب نہ کرنا یا کرتے ہوئے رونا، پخانا بہت پتلا اور زیادہ مقدار میں آنا، بہت زیادہ رونا یا بالکل نہ رو سکنا، دورے پڑنا، یرکان ہونا وغیرہ جیسی علامات میں کچھ موجود ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد دوستو ہے جسم ٹھنڈا ہو جانا۔ جیسے جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھنے کو بچے کا جسم کنٹرول نہیں کرتا، ویسے ہی بہت ٹھنڈا ہونے پر بھی قابو نہیں پا سکتا۔ سردی کے موسم میں اگر بچے کا جسم کنٹرول نہیں کرتا، ویسے ہی بہت ٹھنڈا ہونے پر بھی قابو نہیں پا سکتا۔ سردی کے موسم میں اگر بچے کے کپڑے ناکافی ہیں یا اسے اچھی طرح لپیٹا نہ گیا ہو تو نارمل بچہ بھی بہت ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ لیکن ٹھنڈا ہونا صرف ماحول کا درجہ حرارت کم ہونے کی ہی نشانی نہیں، مختلف بیماریوں میں بھی بچے کا درجہ حرارت بہت کم ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈا ہو جانے والے بچے کو سب سے پہلے فوراً گرم کرنا چاہیے، اچھی طرح لپیٹنا، گرم کپڑے پہنانا، گرم پانی کی بوتل یا ہیٹر کے قریب کرنے یا گود میں لینے سے بچے کے درجہ حرارت کو نارمل کیا جا سکتا ہے۔ وہ بچہ جس کا درجہ حرارت بہتر ہونے پر نارمل بچے کی طرح ہو جائے، دودھ ٹھیک طرح سے پینے لگے، اس میں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔
لیکن وہ بچہ جو گرم کرنے کی تمام کوششوں کے باوجود ٹھنڈا رہے، دودھ نہ پی سکے یا بیماری کی دوسری علامات اس میں ظاہر ہو جائیں، اس سے طبیب کے پاس لے جانا اور مشورے کے مطابق علاج کرانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ بچہ جو وقت سے پہلے پیدا ہوا ہو یا جس کا پیدائشی وزن بہت ہی کم، عموماً 2.5 کلو گرام سے کم ہو، اسے بھی ٹھنڈا یا ٹھنڈ سے بچانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ٹھنڈا ہونے پر اپنے طبیب ماہر سے مشورہ جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستو ہے جسم نیلا ہونا۔ ابتدائی دنوں میں نہلانے دھلانے کے بعد نارمل بچوں کو بھی اگر پنکھے کے نیچے لے آئیں یا بیرونی ماحول بہت ٹھنڈا ہو اور بچے کے ہاتھ پاؤں ننگے ہوں اور ہاتھ اور پاؤں دونوں میں نلاہٹ دکھائی دینے لگے، یہ نارمل بات ہے اور بعض بچوں میں کئی ماہ بلکہ کئی برسوں تک دکھائی دیتی ہے، یعنی موجود رہتی ہے۔ لیکن اگر بچے کے ہونٹ، ناک کی نوک یا زبان نیلے رنگ کی دکھائی دے تو اسے سیانوسس کہتے ہیں اور یہ بیماری کی علامات ہیں۔ بچے کے دل میں پیدائشی طور پر ایسا نقص جس کی وجہ سے صاف اور گندا خون اکٹھے ہو جاتے ہوں، یا پھیپھڑوں میں ایسی بیماری کہ گندا خون اکٹھے ہو جاتے ہوں، یا پھیپھڑوں میں ایسی بیماری کہ گندا خون مکمل طور پر صاف نہ ہو رہا ہو، یا ایسی انفیکشنز کہ جن میں جسم کا دوران خون بری طرح متاثر ہو رہا ہو، کے نتیجے میں نلاہٹ ایک علامت کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ ہونٹوں، ناخنوں اور زبان کی نلاہٹ ایک خطرناک علامت ہو سکتی ہے۔ بچے کو فوراً مستند طبیب کے پاس لے جانا چاہیے۔ اس کے بعد دوستو ہے سانس تیز یا بے ترتیب ہونا۔ ابتدائی چند ماہ میں بچے کی سانس کی رفتار بڑی عمر کے لوگوں کی نسبت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے 2 ماہ میں بچہ تقریباً 60 بار فی منٹ کی رفتار سے سانس لیتا ہے۔ اسی طرح پہلے 1 ماہ کے دوران بچے کی سانس کبھی بے ترتیب ہو سکتی ہے اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اس کی سانس بالکل رک گئی ہے۔ اگر بچے کی سانس کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہو اور گنتی کرنے پر وہ 60 بار فی منٹ سے زیادہ نکلے، یا سانس کی ساتھ خرخراہٹ کی آواز سنائی دے، یا دیکھنے میں ایسا محسوس ہو کہ بچے کو سانس میں تکلیف ہے، یا سانس لینے میں چھاتی اور پیٹ کے درمیان گڑھا پڑ رہا ہو، تو یہ بیماری کی علامات ہیں۔ اسی طرح سانس روک لینے کا وقفہ اگر 10 سیکنڈ سے زیادہ ہے، یہ کیفیت زیادہ تر وقت سے پہلے پیدا ہو جانے والے بچوں میں دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ بھی تشویش کی بات ہے، سانس روک لینے والے بچے کو اگر تھوڑا ہلایا جائے وہ عموماً وہ سانس لینا شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر معاملہ شدید نوعیت کا ہو تو پھر ہلانے سے بھی کام نہیں بنتا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایسے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کا معائنہ کرائیں اور پھر اس کے مشورے پر عمل بھی کیا جائے۔ اس کے بعد دوستو ہے الٹیاں۔ پہلے 1-2 دن میں بچے کے معدے میں موجود مادے جو ہوتے ہیں، جو کئی ماہ سے وہاں موجود تھے، ان کی وجہ سے بچہ کر سکتا ہے۔ اگرچہ بہت کم ہوتا ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ دودھ پی کر فالتو دودھ منہ سے نکال دینے کا عمل بھی چند دن بعد شروع ہوتا ہے۔ بعض اوقات چھوٹے بچے کی خوراک کی نالی کا نچلا حصہ قدرے کمزور ہونے کی وجہ سے خوراک معدے میں جانے کے بعد واپس اس نالی میں آ جاتی ہے اور کی صورت میں منہ سے نکل سکتی ہے۔ چھوٹے بچوں میں دودھ الٹنے کی سب سے بڑی وجہ ضرورت سے زیادہ دودھ پی لینا یا دودھ پلانے کے بعد ڈکار دلانے کا طریقہ ٹھیک نہ ہونا ہے۔ اگر کی شکل میں دودھ ہر مرتبہ بہت زیادہ مقدار میں نہ ہو اور بچے کا وزن مناسب مقدار میں بڑھ رہا ہو تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، لیکن اگر ابتدائی دنوں میں مسلسل یا کی مقدار ہر مرتبہ بہت زیادہ ہو اور بچہ کمزور دکھائی دینے لگے یا اس کے پیٹ میں پہلے ہی ابھار نظر آئے تو بچے کو طبیب کے پاس لے جانے اور اس تکلیف کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے دودھ نہ پینا۔ ایک نارمل بچہ پیدائش کے پہلے گھنٹے ہی میں دودھ پینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور 2 گھنٹے کے اندر اندر اسے ماں کا دودھ پلانا شروع کر دینا چاہیے ہر صورت میں۔ بعض بچوں کو ابتدائی دنوں میں ناک بند ہونے سے دودھ پینے میں خاصی دشواری ہوتی ہے۔
اس لیے کہ منہ سے دودھ پینے کے دوران وہ صرف ناک سے سانس لے سکتے ہیں اور ناک بند ہونے پر سانس نہیں آتا، تو دودھ پینا چھوڑ کر وہ بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ نمکین پانی کے 1-2 قطرے ناک میں دونوں طرف ٹپکانے سے بچے کی ناک کھل جاتی ہے اور دودھ پینے میں آسانی محسوس کرنے لگتا ہے۔ شدید بیماری کی شکل میں بھی بچے دودھ نہیں پی سکتے یا دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں دودھ پلانے کی کوشش بھی کی جائے تو بھی ان کے ہونٹوں اور زبان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ دودھ پی سکیں۔ یہ علامت چھوٹے بچوں کی کئی بیماریوں میں موجود ہو سکتی ہے اور جن میں ہر ایک خطرناک ہے۔ ایسے بچے کا فی الفور معائنہ اور علاج جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو دیکھا ناظرین، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے جس میں ہم نے آپ کو نیو بیبی بورن جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال اور ان کی جو نگہداشت ہے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بے حد مفید باتیں جو ہے وہ بتائی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اپنے طبیب نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔